پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما یہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں کہا بشرا بی بی نے، اور بشرا بی بی نے تو سعودیہ کا نام بھی نہیں لیا براہ راست. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بشرا بی بی کا بیان دینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ویل تھاٹ ایک اسٹریٹجی تھی، پلان تھا کہ ڈراپ ان کرنی ہے چیز، یا پھر ہو گیا فی البدی بولنے میں؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت میں نکاح کیس، توشہ خانہ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، سائفر کیس، میر جعفر میر صادق کہانی، ہیرے والی انگوٹھیوں، پنجاب کہانیوں، حکومتی مداخلتوں، عثمان بزدار، فرا گجر، خاور مانیکا جیسی شاندار پیشکشوں کے بعد، باکمال تحفوں کے بعد، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بشرا بی بی کا اگلا تحفہ قبول فرمائیے. ننگے پاؤں سے سعودی شریعت کو خطرہ. اور کس کو اٹھا لائے ہو؟ حاضر ہے کس کو اٹھا لائے ہو؟ مہاراج تحفہ قبول کیجئے. دوسری بات میڈم شیخ، ویڈیو بیان ہے جو انہوں نے 9 منٹ اور 26 سیکنڈ کا، وہ ہے 24 نومبر کا. عمران خان کا پیغام قوم کے نام، اس میں ننگے پاؤں کہانی کیوں آئی؟ تیسری بات میڈم شیخ، یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن میں سوال پھر یہ بشرا بی بی صاحبہ سے پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس پہ زیادہ حقائق کے قریب روشنی ڈال سکیں. دوسری بات کہ یہ کہانی بیان کر کے کیا مقصد حاصل کرنا تھا؟ میں جو اپنی رائے دوں گا، لیکن میں بشرا بی بی صاحبہ سے سوال پوچھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت سنتی ہیں مجھے. سر آپ فون کر لیجئے گا ان کو، آپ اپنا تجزیہ بھی ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں اور آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے. نہیں، آپ دیکھیے کہ بشرا بی بی بھی ان کو باجوہ بھی ان کو سنتے ہیں، تو ہمارے پاس تو بڑی یعنی کہ ماشاءاللہ ورائٹی ہے، یعنی کہ ان کی بات ہمارے ارشاد بھائی کی وہ ہر کونے پہ سنی جاتی. ہاں جی، تو پھر سنا دیں اپنی بات بھٹی صاحب، کیوں ننگے پاؤں لانے کی ضرورت پیش آئی؟ میڈم شیخ، اگر آپ تھوڑا سا صبر، اور بے صبرے لوگوں تھوڑا سا صبر اور تحمل کرو اور عدالت میں ماحول بہتر کرو تو میں ذرا آگے گفتگو کو بڑھاؤں. اچھا میڈم شیخ، نہ جنرل باجوہ عہدے پر آج موجود ہیں، اور نہ وہ مارچ روک رہے ہیں، نہ سعودی عرب کا کوئی لینا دینا ہے 24 نومبر کے احتجاج سے، تو پھر یہ کیوں؟ اور یہ تو عمران خان صاحب کی تعریف کی ہے انہوں نے کہ بدتریفی کی ہے، یہ بھی ایک صیغہ راز ہے. اور عمران خان کے ننگے پاؤں مدینہ جانے سے سعودی عرب یا سعودی عرب کی شریعت کو بلا کیا فرق پڑنا تھا؟ میڈم شیخ، اب اس پہ دکھ اور تکلیف کی بات جو یہ ہے کہ نہ پاکستان کا سوچا انہوں نے، نہ پاکستان پاک سعودی تعلقات کا سوچا، اور نہ یہ سوچا کہ اس وقت جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر حمایت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، دوستوں کی ضرورت ہے، اس وقت انہوں نے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیں. اور یہ مشکلات کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، اللہ کرے وہ ساری نہ ہوں، لیکن ہو سکتی ہیں، یہ بھی انہوں نے نہ سوچا. اور پھر یہ بھی بڑا سوال ہے کہ یہ کہانی آج کیوں؟ اور اگر یہ سچ بھی ہے، مثال کے طور پہ مان لیتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے کہ یہ سچ ہے، تو یہ تو سٹیٹ سیکرٹ ہے، تو پھر یہ ویڈیو بیان میں کیوں؟ اور یہ عمران خان صاحب نے کیوں نہیں کہا آج سے پہلے؟ تو لہٰذا میری خواہش ہے، ویسے 29 نومبر کو جنرل باجوہ صاحب کی جو 2 سال کی مدت پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ بول سکتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ جنرل باجوہ بشرا بی بی صاحبہ کو بتانا چاہیے کہ جنرل باجوہ نے کس کو بتایا تھا، کس نے وزیر اعظم عمران خان کو بتایا تھا، اور ان تک بات کیسے پہنچی تھی. ان کیمرہ تحقیقات کی جائیں، بلایا جائے ساروں کو، بشرا بی بی کو بھی، اور یہ تفصیل بیان کی جائے. اب آ جائیے میڈم شیخ کہ عمران خان صاحب اس پہ آج بولے ہیں. انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ جی وہی کہ تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے یہ سارا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. قوم کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بشرا بی بی اس جو خودکش حملہ کر چکی ہیں، اس سے بہتر اور کوئی حملہ نہیں ہو سکتا تھا. سعودی عرب کا نام نہیں لیا اور جنرل باجوہ پر ملبہ ڈال کے وہ آگے نکل گئے.
اور انہوں نے جو 2 باتیں کی عمران خان صاحب نے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, وہ اس چیز کو نگیٹ کرتی ہیں. 2 باتیں کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ جب وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو سب سے پہلی کال سعودی سفارت خانے کے ذریعے ولی عہد محمد بن سلمان کی آئی. مطلب اگر ان کی شریعت کو کوئی خطرہ تھا تو عمران خان اقتدار سے ہٹ چکے تھے, لانگ مارچ کر رہے تھے, وزیر آباد میں تھے, ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ولی عہد نے ان کو فون کیا. پھر سعودی عرب, یہ آن ریکارڈ ہے کہ میڈم شیخ کہ سعودی عرب ہر مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہا. پھر عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ میری حکومت کے خاتمے سے 2 ہفتے پہلے وزرائے خارجہ کی OIC کانفرنس ہوئی جو سعودی عرب کے بنا ناممکن تھی. پھر اس کے بعد میڈم شیخ جب یہ ننگے پاؤں عمران خان صاحب گئے, اس کے بعد 8 دورے عمران خان صاحب نے سعودی عرب کے کیے, اور پھر ولی عہد نے اس کے بعد عمران خان صاحب کو اپنا بھائی قرار دیا, اور ان کا بھی دورے آپ کے سامنے ہیں. اور پھر وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان ولی عہد کی گاڑی خود چلا کر وزیر اعظم ہاؤس آئے. اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کو اپنا جہاز دیا امریکہ جانے کے لیے. اور پھر یہ بھی بات آپ کے سامنے ہے کہ بشرا بی بی کی بیٹی کی شادی کی خاص طور پر سعودی حکمرانوں نے اجازت دی اور خانہ کعبہ اور روضہ رسول کا دروازہ بھی کھولا جب بشرا بی بی کی بیٹی کی شادی تھی. تو اب عمران خان, آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کچھ اس وقت ان بن تھی, وہ ان بن تھی عمران خان صاحب کی گفتگو ایک جو کابینہ میں انہوں نے کی تھی, اس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو دوست کاشف عباسی کو انٹرویو تھا اس وجہ سے تھی, کوالالمپور کانفرنس جو عمران خان جانا چاہتے تھے یا جن کے کہنے پہ مہاتیر محمد نے کانفرنس رکھی اس کی وجہ سے تھی. اس وجہ سے بالکل نہیں تھی. یہ کہانی جو ہے ننگے پاؤں والی, یہ کہیں بھی نہیں تھی. اور اب آئیے میڈم شیخ آخری بات کہ یہ کہا کیوں, جو مجھے سمجھ آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کتنے مظلوم ہیں اور ان کے خلاف کتنی سازشیں ہوئیں, اور وہ اپنے کسی جرم کی وجہ سے نہیں, یا کسی ان پہ کوئی جرم نہیں ہے, وہ ملکی اور غیر ملکی سازشوں کی وجہ سے جیل میں ہیں. اور پھر وہ جو بشرا بی بی کا ایک خاص ہے تصوف اور مذہب کارڈ اور ریاست مدینہ, اور آخر میں کہ یہ حق و باطل کا معرکہ 24 نومبر کو ہونا ہے تو آپ نے نکلنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں بات کرتے کرتے انہوں نے خود کش حملہ کر گئی ہیں, اور مجھے آج پہلی مرتبہ احساس ہو رہا ہے, اور میں سوچ رہا ہوں بڑی دور اندیشی عمران خان صاحب کی, کہ وہ کیوں موروثی سیاست کے خلاف تھے, اور وہ کیوں نہیں انہوں نے 5-6 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں کے باوجود نہ علیمہ خان کو دی پارٹی کی قائم مقام سربراہی, نہ بشرا بی بی کو. اچھا, تو میرا خیال ہے میڈم شیخ کے بلا کر تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا, ویسے آپ کے مجھے ایسے لگا رائے سے جیسے باتوں میں کرتے کرتے جوش خطابت میں ان سے نکل گیا, فی البدی بولنے میں ان سے بات نکل گئی, کوئی جیسے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی, ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں میڈم شیخ, یہ جوش خطابت میں میرا خیال ہے نہیں نکلا. اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کو سلام ہے کہ جنہوں نے یہ ریکارڈ کروایا, ریکارڈنگ تھی یہ ساری. دوسرا, ان کے آگے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیمرے کی دوسری طرف, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے سنا, اور پھر ان کو بھی سلام ہے جنہوں نے اس کو ایڈٹ نہیں کیا اور جانے دیا. تو اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی تھی ان سے, تو سر خان صاحب, اچھا مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا, آپ کا پوائنٹ آگے مجھے یہ بتا دیجیے, خان آپ کو لگتا ہے آن بورڈ ہوں گے اس کے اوپر؟ نہیں میڈم شیخ, نہیں, یہ نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, بشرا بی بی کا اپنا فیصلہ کس کا ہوگا پھر؟ تھوڑی کیا تھا. نہیں میڈم شیخ, یہ انہوں نے دیکھے گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بھی کہا کہ یہ عمران خان صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا اور میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ سر وہ تو خان صاحب کا بھی جب انہوں نے غلطی سے امریکہ کا نام لے لیا تھا وہ ہمیں یاد ہے, انہوں نے کہا تھا اوہو سوری نام نہیں لینا تھا, لیکن پھر وہ کر گئے اشارہ. تو یہ تو سب کچھ بڑا بڑا ہوتا ہے سیاست میں. اس سے ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی تھی اس وقت بھی عمران خان صاحب خلاف گئے تھے, جب شیر افضل مروت صاحب نے بات کی تھی اس وقت بھی عمران خان نے ان کو شوکاز نوٹس دیا, اور جب خود گفتگو کی اس وقت بھی وہ انہوں نے معذرت یا وہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے. بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے, انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا. میرے اور بھی اس کے اوپر مزید سوالات ہیں, اور پھر ہمارے باقی دونوں تجزیہ کاروں کی رائے بھی رہتی